اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ سنو نبی پاک کی حدیث، چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان جا۔ وہ کون سی پانچ ہیں؟ غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان جا۔ بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھ گئے، بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو۔ یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے، پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی، اب بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو۔ اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی۔ جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری، جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو۔ لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو۔ جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب سنو، 5 چیزیں تھی نا، پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے۔ آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم، پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے۔ مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ، کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کسی کوئی کھا بھی نہیں سکتا۔ جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے، اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں۔ جب جیسے چاہو چلتے ہو، پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی، جو چاہے بولتے ہو۔ بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سلامت ہیں، جو چاہو اٹھا لیتے ہو، نہیں ہے ہاتھ اس سے پوچھو۔ ہیں بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے، کیا فائدہ اس پیسے کا؟ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، صحت میں نیکیاں کرو، وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھی نا، 2 ہو گئیں، پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ آقا فرماتے ہیں مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ جتنے پیسے والے بیٹھے نا، جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے، ویسے ہم ساری پیسے والے ہیں، یہ بھی بتا دوں، یہ بھی عجیب یہ سوچ یہ بھی سوچتا چھوڑ دو، میں غریب ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ 2 سرا کا فقیر ہوں۔ میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر، ان کا منگتا تونگر مدینے میں۔ آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی۔ چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں، ہاں دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم۔ آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور بڑا غریب، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کلاش، پیسے ہی نہیں۔ کہا کچھ بھی نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ۔ معاذ اللہ، یہ بھی کہتے ہیں لوگ، ہیں اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں۔ وہ بزرگ بھی کمال کے دیکھا، ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو، 5 لاکھ روپے لے لو۔ کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو، 5 لاکھ لے لو۔ کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی؟ اچھا نہیں دے، اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہا گونگا ہو جاؤں گا۔ کہا اللہ کے بندے، کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے۔ اب بتاؤ غریب ہو؟ اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا، ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا، اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں، پھر بولتے ہو غریب ہوں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کر۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ،
فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں, جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ. آپ کیا کرتے ہیں شام کو؟ کچھ بھی نہیں کرتا. او اللہ کے بندے, کچھ قرآن پڑھ لو, کچھ تفسیر پڑھ لو, قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو, علم دین حاصل کر لو. اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو. بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے, ایسا نہ کرو. فراغت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو. آؤ نا, دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو, آخرت بھی بنانا شروع کر دو. 20 گھنٹے دنیا کو دو, 4 گھنٹے آخرت کو دے دو. اچھا 4 زیادہ ہیں, 2 گھنٹے دے دو, 1 گھنٹہ دے دو. 23 گھنٹے آپ کے, 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا. پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو, مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے مجھے وقت دیا ہے, میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. آؤ نا, خود آ کے کام کرو. نہیں, فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہے, فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے, فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے. خود سوچو, آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. مرنا ہے, وی ہیو ٹو ڈائی. کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا میں. آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں, وہ حیاتک قبل موتک, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا واپس بھیج دے, ایک سجدہ کر لوں, 2 رکعت پڑھ لوں. اے اللہ واپس بھیج, اب ساری زندگی نماز جماعت سے پڑھوں گا, اب تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا, امامہ بھی پہنوں گا, داڑھی بھی رکھوں گا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے. پھر چانس نہیں ملنا. کر لو جو کرنا ہے اس دنیا میں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو. آپ کاروبار کیجئے, حلال کیجئے, نوکری کیجئے, حلال کیجئے, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے, بالکل گزاریے, اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے, خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار, کاروبار, فیملی, ایوری تھنگ از اوکے. انجوائے کیجئے اپنی لائف کو, مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر, نماز کی پابندی کر کے, حلال روزی کما کے, جھوٹ, غیبت, بدگمانی, بد کلامی, بد اخلاقی, اس سے بچ کر, بے حیائی سے بچ کر, کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائمنٹ ہے. یہ غلطی ہے. ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, سمجھیے اس بات کو.